بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ناظرین گرامی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور کیا آپ کی شہادت سے پہلے آپ کی شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی خبر بھیجی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آپ کا قاتل مسجد میں تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضرت علی کو پہلے سے معلوم تھی؟ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے بارے میں علماء کے درمیان اور مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ تاریخ میں انتہائی سیاہ ترین دن تھا جس دن میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، امت مسلمہ کے چہارم خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو خوب ظاہر کرتے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث نبویہ میں جو فضائل موجود ہیں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو تنہا چھوڑا ہو۔ آپ کے بارے میں عام روایات ہیں کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی علیہ السلام کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ مزید فرمایا کہ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم کے ساتھ یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی 3 فضیلتیں اور بھی ہیں کہ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا، جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا تھا۔ مزید یہ اعزاز فرمایا کہ غدیر خم کے موقع پر میدان میں ہزاروں مسلمان کے مجمع کے مابین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا یعنی مددگار اور سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلم شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی نے ایک خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ یہ قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ ہم ایسے مسلمان کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض علی رکھتا ہو؟ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور کیسے یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا، ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی 2 قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچیں کاٹ دی تھی۔ دوسرے وہ لوگ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا۔ ابن ملجم کوفہ میں نہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا
علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات ایک عورت قطام نامی سے ہوئی۔ قطام کے والد اور بھائی بھی نہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جو ہی قطام کو دیکھا تو اپنے ہوش حواس گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے قطام کو شادی کی دعوت دی تو قطام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، مغنیہ اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ بدبخت ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ کی مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے بنا لیے جہاں سے علی ابن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو علم تھا کہ انہیں آج قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے تھے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی اور آخری قربانی کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین نے دی اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، سر کٹانا پڑے کٹا دو، مگر باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا، علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے زالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی۔ اصحاب حضرت علی علیہ السلام کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں دھڑکتے رہے۔ آخر 19 یا 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حسن، حسین، محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ پھر انہیں انہی حضرات اور عبیدہ ابن عباس نے رازداری سے دفن کر دیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اہل تشیع حضرات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی، جبکہ اہل سنت کے مطابق قصر الامارہ کوفہ میں دفن کیے گئے۔